بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ پاکستان میں اتحاد و اتفاق کے لیے مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے، بعض کا خیال ہے کہ ہونے والی ہے۔ یہ از حد ضروری ہے جتنی جلدی ہو جائے یہ معاملات طے ہو جائیں اور ملک دوبارہ واپس جمہوریت کی پٹری پہ چڑھ جائے اور اسلام کی طرف آ جائیں، مل کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظام کی طرف آ جائیں، مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ عدل و انصاف، عدالتوں میں آزادی اظہار رائے، لوگ اپنے میڈیا چینل دیکھیں، باہر والوں پہ تکیہ ہی نہ کریں۔ اگر اندر والے خبر نہیں دیں گے تو پھر لوگ باہر کی طرف دیکھیں گے۔ اگر اندر اپنے نیوز چینل، اپنے ادارے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پتہ تو لوگوں کو کسی نہ کسی طرف سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ مرزا انجینئر مرزا جیل میں، اب میں کہنا کچھ بھی نہیں چاہتا اس کو، لیکن پھر بدقسمتی، میری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ منحوس شکل سامنے آ جاتی ہے اور کسی چینل پہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کھیلتا ہے، یہ بے ادبی کرتا ہے، بے گستاخی کرتا ہے، اور آپ اور سب حیران ہیں۔ ویسے تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، 295C کا اس پہ مقدمہ ہوا اور بغیر ٹرائل کے اس کی ضمانت ہو گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا جب یہ گرفتار ہوا تھا کہ یہ جلدی باہر آ جائے گا، اس لیے کہ بدقسمتی کہہ لیں، کیا کریں، اس پہ کہنے کو بھی کچھ جی نہیں کرتا۔ کچھ کہتے ہیں، وہ کیا کہا کسی نے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، اظہار بھی مشکل ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب یہ حالت بن گئی، بہت ساری باتیں یہاں تک آتی ہیں، واپس لے جاتا ہوں، دباتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اب کوئی ایسی بات نہ کہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن ایسے اشخاص جو ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی امت کے وہ اولیاء جن پہ امت کا اجماع ہے، جن کی ولایت پہ، ان کے خلاف جو بندہ زبان درازی کرے، اور اس سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، نہ مجھے ہونی چاہیے، نہ آپ کو، نہ قانون کو بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری عدالتوں سے ایسے افراد جو ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے، نیچے ٹرائل کورٹوں سے سزائیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ اس سزا کو برقرار رکھتے ہیں اور پھر آگے سپریم کورٹ چھوڑ دیتا ہے یا کبھی ہائی کورٹ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گستاخی کرنے والے جو ہیں ان کو اور شے ملتی کہ شاباش بھی، کچھ نہیں بگڑتا، جج تمہارے ساتھ ہیں، سسٹم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، کاش ہمارے ذمہ داران سہولت کاری کرنے کی بجائے ایسے بے ادبوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ یہاں زیرو ٹالرنس، اس مسئلے پہ اللہ اور اس کے رسول اور بزرگوں کی بے ادبی پہ کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ کاش کبھی ایسا ہو جائے۔ یہ پاکستان ہے، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ بنا ہے۔ اب خان صاحب کے خلاف میدان میں اترے ہیں مرزا صاحب، اور مرزا کہہ رہا ہے، صاحب بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، میری زبان سے بھی عادت بنی ہوئی ہے ہر ایک کو احترام سے بلانے کی، میری زبان سے بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے، اس پہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں اور ایسے بے ادبوں کی عزت احترام تو دور ہے، ان کا قرب بھی کبھی قریب سے گزرنا بھی نصیب نہ کرے ہمارے۔ عمران خان کے خلاف اتارا گیا ہے میدان میں، اور کیا کہہ رہے ہیں
مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ مرزا کہہ رہا ہے کہ جیل میں میری اور خان صاحب کی بیرکیں ساتھ ساتھ تھیں، میں دیسی گھی کے تڑکے جب لگتے تھے خان صاحب کو کھانا ملنے سے پہلے تو اس کی خوشبو میں سونگھ لیتا تھا، اور جو باتیں خان صاحب کرتے تھے وہ بھی میں سنتا تھا، لیکن وہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ ہے، یہاں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کی، لیکن مرزا یہ تو کوششیں بہت ہو گئیں، لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں ہیں۔ تیرا جاننے کے باوجود بھی بہت سارے بدبخت تیرا جاننے کے باوجود بھی کہ تو بے ادب ہے، پھر بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرا دم بھرتے ہیں۔ تو جو جہاں جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ وہاں اپنی جگہ پہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گروہ میں خوش ہے۔ یہ خبریں میں بھی جیل میں رہ کے آیا ہوں، اور جیل میں کیا ہے، میں جس جیل میں جس جگہ میں تھا اس کے ساتھ والی ایک دیوار تھی، دوسرے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے۔ میں 13-14 دن وہاں رہا، لیکن ملاقات ہماری نہیں ہو سکتی تھی، اور مشقتی جو تھا ادھر بھی جاتا تھا، ادھر بھی دعا سلام ایک دوسرے کے دے دیتا تھا۔ میں نے نہ ڈاکٹر صاحب کی کبھی آواز سنی، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بھی اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ فقیر کی عادت بھی یہ ہے صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف اللہ کریم مجھے بھی نصیب فرماتا ہے، لیکن نہ میری آواز ادھر جاتی تھی نہ ان کی آواز ادھر آتی تھی، سارا دن بولنے چالنے کی آواز بھی ایک دوسرے کی نہیں آتی تھی۔ میری طرف جو بیرک تھی اس میں جو 3-4 افراد تھے، وہ جب تالا کھلتا تھا تو ایک دوسرے سے لیک سلیک ہو جاتی تھی۔ نماز بھی باجماعت ہم پڑھ لیتے تھے، زور کی عصر کی، تالا بند ہونے سے پہلے۔ تو خان صاحب جہاں ہیں اس کے بالکل ساتھ والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بھی جیل و کام ایسی پرسنالٹی کے قریب کسی دوسرے کو پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تو ان کا مرزے کا جھوٹ بڑا واضح، اظہر من الشمس، کھلا جھوٹ، صرف کس لیے؟ تھپکی لینے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، خان کے مخالفوں کو خوش کرنے کے لیے کہ خان کے مخالف خوش ہو جائیں گے، میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، مجھے شاباش ملے گی۔ افسوس، اور ان پہ زیادہ افسوس جو جب یہ مرزا خان کے بارے میں بولتا ہے تو پھر وہ مرزے پہ بولتے، جب یہ صحابہ کرام انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بولتا ہے پھر وہ اس کے خلاف نہیں بولتے، پھر وہ کہتے ہیں بڑا دانشور ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ افسوس ان اینکروں پہ، افسوس ان یوٹیوبروں پہ کہ ان کو کاش عمران خان کے خلاف جب یہ بولتا ہے جتنا غصہ ان کو اس وقت آتا ہے، اس سے ہزار گنا زیادہ غصہ اس وقت آنا چاہیے جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار اور امت کے اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے، لیکن ان کا اس وقت ان کا فکر کا محور کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی سوچ اور ہوتی۔ پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھا، جو بھی 10 کتابیں رکھ کے جو مرضی جھوٹ بکواس کرتا رہے، ہمارے دانشور کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی، صفحہ نمبر، سطر نمبر، فلاں نمبر، فلاں نمبر، جیسے وہ ذاکر نائک کرتا ہے۔ آیت اسے کہیں ایک آیت صحیح پڑھ دے، آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے بھی۔ وہ ان کے نزدیک دانشور ہے، وہ ان کے نزدیک بڑا پڑھا لکھا، بڑا لائق فائق آدمی ہے۔ مولوی تو بیچارے ان کے نزدیک کہتے ہیں مولوی تو شاید کچھ نہیں ہے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں بڑے ادب احترام سے، سب سے کہتا ہوں، کو کتنا بڑا اینکر ہو، کتنا بڑا کوئی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ کوئی بڑا مقبول ہو، ان سے کہتا ہوں ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب یہ اللہ والوں کے خلاف بولے تو آپ کی غیرت اس وقت بیدار ہونی چاہیے، جاگنی چاہیے، اس وقت نہیں جاگتی، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں مظلوم ہے جی، اندر رہ کے آیا، اس کو سپیس دیتے۔ جب خان کے خلاف یہ بولتا ہے تو پھر آپ پھر بھی خاموش رہا کریں، پھر بھی سپیس دیا کریں کہ بھائی یہ تو اندر رہ کے آیا ہے، یہ خود مظلوم ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں یہ 295 سی کا مقدمہ کتنا سخت ہے اور اس سے کیسے رہائی ہوتی ہے،
اور اس کو کیسے مل گئی یہ جانتے ہوئے بھی پھر آپ کس منہ سے علماء کرام کے خلاف جب کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بیان دیتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبانیں فوراً مولویوں کے خلاف کھل جاتی ہیں. اس کے خلاف آپ کی زبان اس وقت نہیں کھلتی جب یہ خوشامد کرے، جب یہ قدموں میں گرے، جب یہ غیر اللہ کو سجدے کرے، جب یہ بے ادبیاں کرے، گستاخیاں کرے. اس کے خلاف آپ جب آپ کے سیاسی وابستگیوں پہ یہ اٹیک کرے تو اس وقت آپ بولتے ہیں. یہ آپ ذرا اس پہ فقیر کی باتوں پہ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور اگر واقعی محسوس کریں کہ یہ باتیں صحیح ہیں تو پھر اللہ کے حضور توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے حضور معافی کے خواستگار ہوں کہ ہمیں غصہ تو آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی ناموس پہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا ہمیں. مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اور میں الحمدللہ ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اہل سنت و جماعت کے اکابرین جب ایک ایک کر کے چلے گئے، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حامد علی خان غزالی، یہ لوگ چلے گئے. اب صاحبزادوں کا دور ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، سارے صاحبزادوں کے بارے میں. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے والے، ان کے صحبت یافتہ جو ہیں، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی جانتے ہیں، ان کا ساری زندگی کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کبھی کبھی میرے ذہن میں ضرور آتا ہے. اس وقت ان پرانے بزرگوں میں سے جو ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ اکا دکا ہی افراد ہیں. ان میں ایک مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جب میں ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر سنتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. خبر یہ ہے کہ مفتی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں، ان کی تشہیر نہیں کر رہے، خبریں نہیں چھپوا رہے، اور ملاقات کر رہے ہیں کہ جو پکڑے ہوئے ہیں لوگ، جیلوں میں ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسجدوں مدرسوں کے معاملات ہیں، وہ سارے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائیں. تو میں ان کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس اخلاص کے ساتھ وہ اپنے جتنے محبت والے ہیں، جیلوں میں ہیں، ادھر ادھر ہیں، اللہ بیک کی قیادت جو بار ہے، میں ان سے تو عرض کر بیٹھا ہوں، گزارش ہی کر سکتا ہوں، اور کہ وہ مل بیٹھیں، کوئی لائحہ عمل طے کریں، مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے ملیں، اور بیٹھ کے اپنے کارکنوں کی رہائی کا، جماعت کی دوبارہ کام کرنے، جماعت کے لیے اجازت کے معاملات کا مسئلہ طے کریں. مفتی صاحب کو بیٹھ کے یقین دہانیاں کروائیں کہ ان کی مرضی سے چلیں گے یا ایسے معاملات میں مفتی صاحب کی رہنمائی لیں گے، اپنے بڑوں کی رہنمائی لیں گے. جب بندہ اس سے مبرہ ہو جائے، کہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ چار میرے ساتھ ہیں، مجھے تو کسی بڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے. میرے مولا کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، مشاورت پسند ہے. آپ مشاورت کر کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو جو آپ کے موقف پہ ہیں، جو آپ کے نظریے پہ ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دیں. لاشیں علماء اہل سنت کی لٹکائی گئیں، درختوں پہ لٹکائی گئیں، جامع مسجد دلی کے سامنے باہر لوگ نشان عبرت بنانے کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی جھکے نہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، اور انگریز کی حکومت کے، انگریز کے اقتدار کے سامنے کھڑے رہے. آج میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ سچ بولنے والوں کی قدر کریں، سچ بولنے والوں سے رہنمائی لیں، بوٹ پالشیوں سے نہیں. بوٹ پالشی تو بہت سارے ہر شعبے میں ہیں، مولویوں میں تو خاص کر کے ہمیشہ رہے. اکبر بادشاہ کا دماغ کنہوں نے خراب کیا تھا؟
بعد میں کیا تاریخ نے اکبر بادشاہ کے درباریوں کی تعریف کی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور آپ کے ساتھیوں کی تعریف کی۔ آج کون کس کا نام زندہ ہے؟ آج لوگ کس کی سیرت سے رہنمائی لیتے؟ تو آپ بھی برائے کرم یہ آپ کے لیے اگر آپ مناسب سمجھیں کہ بندہ تو چھوٹا ہے، بات اچھی کر رہا ہے، تو اس پہ غور ضرور کریں کہ جو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وہ صاف سچے ستھرے کھرے لوگ ہوتے ہیں، وہ منافق نہیں ہوتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اور جو آپ کے منہ پہ تعریفیں کرتے ہیں، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے پاس تو اتنے ذرائع نہیں ہیں۔ میں تو یہ سوشل میڈیا دیکھ دوں کے حساب لگاتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب کل والا جو حکمران تھا اس کی بھی بیعت کر رہے تھے، یہ مولوی صاحب کل بھی پالش کر رہے تھے، اس سے پچھلے بھی پہلے بھی ایک تھا اس کی بھی پالش کر رہے تھے، تو آپ کے بعد جو آئے گا اس کی بھی کریں گے۔ یہ سچے نہیں ہوتے، یہ دل کے صاف نہیں ہوتے، یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ اگر کوئی جانے والا ہے، یہ شام کو جانا ہے تو یہ عصر کے وقت ہی اپنی سائڈ بدل لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، سچ کو فروغ دیں، سچے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور سچے سے مراد کوئی خدا نخواستہ مجھے نہ سمجھ لے، مجھے کبھی بھی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی سرکاری عہدے پہ رہوں، کسی حکمران کے ساتھ رہوں۔ سچوں سے میری مراد ملک میں ہزاروں قابل، ہزاروں دیانتدار، با کردار لوگ موجود، ان کو تلاش کریں۔ جیسے آپ نے کہا کہ پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، خالی پی ایچ ڈی نہیں، دیانتدار پی ایچ ڈی ہونے چاہیے، دیانتدار، امانتدار، اور امانتدار نوابزادہ نصر اللہ تھا۔ ایسے لوگ تھے، اپنی جائیدادیں زمینیں بیچ بیچ کے اپنی پاکیزہ سیاست پہ لگا گئے، اور آخر میں آ کے ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ نواب صاحب الیکشن، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان کو اگر کسی طرف سے آفر کی گئی کہ آپ کو اتنے ووٹ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، میں ایسے ووٹ لے کے بھی کبھی ممبر نہیں بننا چاہتا۔ ایسے لوگ بھی اس ملک میں تھے، حسین شہید سور وردی بھی اس ملک میں تھے، اب نوابزادہ لیاقت علی خان جیسے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر بے مثال لوگ تھے جن کی آج ہم تعریفیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صبح قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، اور دیانتداروں کی، امانت داروں کی، غیرت مندوں کی فہرست میں زندہ رہے گا۔ اللہ ان نیکوں کا صدقہ اس ملک پہ رحم فرمائے اور ہمیں دیانتدار اور با کردار حکمران اور قیادت نصیب فرمائے۔